لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں، اسی کے تسلسل میں اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آج عرض کرنا ہے۔ آج بھی وہی موضوع اور اسی موضوع کے تحت جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، کربلا اور کردار سازی۔ ایک بہت ہی طویل موضوع ہے یہ، اور اس کے اوپر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس مختصر مدت اور مختصر وقت میں ساری باتوں کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی چیز جو بہت ہی زیادہ زندگی میں اثر انداز ہے، اور اس سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو غافل نہیں ہیں، ورنہ اکثر لوگ جو ہیں اس سے غافل ہیں، اور اس دنیا میں آنے کے بعد اس قدر جکڑ جاتے ہیں کہ اس طرف خیال ہی نہیں جاتا ہے، اس کے بارے میں انسان سوچتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھائے بھی تب بھی بات دماغ میں نہیں اترتی ہے، اور اگر اترتی بھی ہے تو پھر 2-4 دن کے بعد، 10-5 دن کے بعد، ہفتے 2 ہفتے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ادھر ادھر بیٹھے گا، ادھر ادھر جائے گا، اور دنیا کے ماحول کو دیکھے گا، سوسائٹی کو دیکھے گا، پھر وہی تبدیلی آنے لگتی ہے اس کے اندر، پھر پرانی حالت پہ پلٹ جاتا ہے۔ کردار سازی میں جو بہت ہی اہم چیز ہے، وہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے آج، وہ یہ ہے کہ ایثار و قربانی کا جذبہ انسان کے اندر کس قدر پایا جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو زندگی جی رہا ہے، دنیا میں آیا، گزار رہا ہے زندگی، اور اپنے میں مست ہے، ایک دم مست مولا، کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بہرحال خود جی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، سب کچھ، دوسروں کا خیال نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں احساس نہیں ہے۔ میں 1-2 حدیثیں سناتا ہوں آپ کو۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ جو شخص صبح کو اٹھے اور اسے اپنے مسلمان بھائیوں کی کوئی پرواہ نہ ہو، وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ خود غرضی کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ ایثار و محبت و قربانی اور دوسروں کا خیال رکھنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث آپ سن لیجئے، کہ من بات ما آمن بی من بات شبعانا وجارہ جائع وہو یعلم۔ اگر کوئی شخص پیٹ بھر کے کھانا کھا کے رات کو اپنے بستر پر آرام سے سو رہا ہے، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے اور اس کو خبر ہے،
تو ایسا شخص پیغمبر فرماتے ہیں ما آمن بی، گویا اس کا میرے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، یہ میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی اسلام یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ عبادت الہی کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت اہم ترین جز ہے انسان کے کردار کا، اور اگر وہ اس سے غافل ہے تو اس کی وہ عبادت بھی جو اللہ اکبر روزہ نماز اگر صرف اس طرف لگا ہوا ہے اور اس کو کسی چیز سے مطلب نہیں ہے، مسلمانوں کے کاموں سے، مومنین کے کاموں سے، رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے، احباب سے، پڑوسیوں سے، دوستوں سے، معاشرے سے اگر وہ کٹا ہوا ہے تو اسلام کہتا ہے نہ تیری عبادت قبول ہے، نہ تیرا روزہ قبول ہے، نہ تیری نماز قبول ہے۔ اس لیے کہ ہم انسان کو خود غرض بنانے کے لیے نہیں آئے، انسان وہ ہے ہماری نگاہ میں جو دوسروں کا خیال رکھے، جو دوسرے کے درد پر تڑپ اٹھے، دوسروں کی خوشی میں خوش ہو، دوسروں کے غم میں مغموم، جس طریقے سے ہو سکے ان کے ساتھ رابطہ برقرار کرے، ان کے ساتھ ہیلپ کرے، ان کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھے، ان کے ساتھ۔ آج صلہ رحم اٹھ گیا ہے دنیا سے۔ صلہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ رکھنا، ان سے ملنے جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، لا تعلقی نہ کرے۔ قطع رحم انسان کی عمر کو کم کرتا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں سے لا تعلقی رکھتا ہے تو گویا اس کی عمر، وہ خود اپنی عمر کو کم کر رہا ہے، اور جو صلہ رحم کرتا ہے، حدیثوں میں آیا صلہ رحم انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، جیسے صدقہ بڑھا دیتا ہے انسان کی عمر کو، ویسے صلہ رحم۔ بہت سے واقعات ہیں اور بہت سی حدیثیں ہیں، میں نچوڑ بیان کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے صدقہ انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے، ویسے ہی صلہ رحم۔ دیکھیے ہر جگہ لڑائی جھگڑے ہیں، ہر جگہ اختلافات ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں کے اوپر اختلافات نہ ہوں، جہاں کے اوپر نوک جھونک نہ ہو۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے لا تعلقی کر لیں؟ ایک دفعہ کسی صاحب سے اگر ہو گئی، رشتہ دار میں کسی سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اس کا مطلب ہمیشہ کے لیے ہم ختم کر دیں کہ صاحب اب میں نہیں جاؤں گا ان کے یہاں، اب تو میں مرنا جینا ختم، اب تو اٹھنا بیٹھنا ختم، اب تو نسلاً بعد نسلاً وصیت کر جاؤں گا؟ کوئی کیا ہے؟ کہ یہ اسلام سکھاتا ہے؟ کیا یہی دین سکھاتا ہے؟ کیا یہی ہمارا اللہ، یہ ہمارے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے؟ اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، اگر ہو بھی جائے کبھی تو اس کو ایک مدت کے لیے، اس کے بعد ختم کریں۔ تو یہ بات درمیان میں آ گئی صلہ رحم کی، ایثار اور قربانی۔ دوسرے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے مولانا صاحب بتائیے ہم ان سے کیسے مل لیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، بتائیے اب ہم ان سے کیسے ملیں، کس منہ سے ملیں، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ برا کیا، یہ خراب کام کیا، وہاں پہ ذلیل کیا، وہاں پہ ہمارا کام میں اڑانگا لگایا، اور وہاں ہمارا کام نہیں ہونے دیا، اور یہ ظلم کیا، وہ خراب کیا، وہ پریشانی، بتائیں ہم کیسے مل لیں؟ میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، جو بھی مجھ سے اس طریقے کی بات کرتا ہے وہ ایک ہی جواب ہے میرا جواب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان اگر انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہوتا اور پلٹ کے آپ بھی ان کے ساتھ اچھا کر دیتے تو یہ کون سا کمال تھا؟ آپ نے جیسے انہوں نے اچھا کیا آپ نے بھی اچھا کر دیا، انہوں نے نیک کام کیا آپ نے بھی انہوں نے احسان کیا آپ نے بھی احسان کیا، آپ کا کیا کمال ہے اس میں؟ کسی کے اچھائی کے جواب میں اچھائی پیش کر دینا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ سامنے والے کی برائی کے سامنے آپ اچھائی پیش کریں۔ کمال یہ ہے کہ اس نے نازیبا کلمات استعمال کیے اور اس نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، کمال یہ کہ ہم اچھا سلوک اور اچھی سیرت، یہ کمال ہے۔
اس میں کون سا کمال ہے کہ صاحب جیسا اس نے کیا میں بھی ویسے کروں گا، وہ برا کر رہا میں بھی برا کروں گا اس کے ساتھ، اس نے اچھا کیا تھا ٹھیک ہے میں نے بھی اچھا کیا، ارے تم نے میرے ساتھ فلاں کام کیا، ارے میں نے بھی تو تمہارے ساتھ یہ نیکی کر دی تھی، ختم برابر ہو گیا۔ یہ کہاں کی سوچ؟ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایثار، قربانی دوسروں کے ساتھ۔ دیکھیں ایک منزل تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس 10 روپے ہیں اور اس 10 روپے کو وہ خود کھا لے، سامنے ایک آدمی بھوکا پڑا رہے۔ ایک منزل یہ ہوتی ہے کہ 10 روپے ہیں، چلو 5 میں کھا لیتا ہوں، 5 اس کو دیتا ہوں۔ یہ کمال ہے، یہ بھی انسان کا کمال ہے کہ اس نے اپنے مال میں کسی کو شریک کیا۔ لیکن ایک منزل اس کے آگے بھی ہے، وہ بہت سخت ہے، اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ میں خود بھوکا رہ جاؤں، سامنے والے کو سیر کرا دوں، میں خود بھوکا رہ جاؤں، اس کا پیٹ بھر جائے۔ یاد رکھیے گا، اپنا پیٹ بھرنے میں وہ لذت نہیں مل سکتی جو سامنے والے کا پیٹ بھرا کے خود بھوکا رہنے میں لذت مل سکتی ہے۔ یہ لذت عجیب ہے۔ ایثار آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے سے ہیں، بہت سے لوگ ہیں لیکن زیادہ تر، لیکن عزیزان گرامی اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ اب بہت سارے واقعات ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ جب دیکھیں کہ جب اہل بیت اطہار نے روزے رکھے اور روزہ رکھ کے افطار کا جب وقت قریب آیا، جب افطار کا وقت قریب آیا تو دستک دی ایک سائل نے، کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے، پہلے دن سب کچھ دیا، دوسرے دن سب کچھ دیا، تیسرے دن سب کچھ دیا۔ یہ کیا واقعات اسی طریقے سے ہیں کہ ہم لوگ خالی اس کو پڑھیں، سنیں، واہ واہ کریں، ختم کریں، یا اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش بھی کرنا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ارے مولانا صاحب ہم اہل بیت تھوڑی بن سکتے ہیں، ہم علی تھوڑی بن سکتے ہیں، ہم بالکل حضرت فاطمہ الزہرا تھوڑی بن سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر نہیں بن سکتے ٹھیک ہے، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، ٹرائی تو کر سکتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس قدر اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، قرآن مجید میں جہاں جہاں اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے وہاں کے اوپر عام طور سے وہ آتوا الزکوٰۃ کا لفظ آیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ملا کے کیوں رکھا گیا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز کہاں اور زکوٰۃ کہاں؟ میں آپ سے دیکھیں پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا گیا۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے نماز اور زکوٰۃ، کہ نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ آپ مجھے بتائیے زکوٰۃ کا تعلق کس سے ہے؟ زکوٰۃ جب انسان نکالتا ہے وہ زکوٰۃ کہاں خرچ ہوتی ہے؟ کس کو دیتے ہیں؟ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، یوز کیا ہے؟ آپ کہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، اور یہی تو ہوتی ہے خرچ، کہ اللہ کے جو غریب بندے ہیں، جو غربت میں رہ رہے ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، مخلوق خدا، ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے۔ اچھا نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز کس کے لیے پڑھتا ہے انسان؟ نماز اللہ کے لیے، مصلی پر آتا ہے اللہ اکبر قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر۔ نماز کا تعلق اللہ سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق بندگان خدا سے ہے۔ عزیزان گرامی اللہ نے نماز کو اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ رکھا۔ کیا مطلب؟ پیغمبر کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ من صلی، جس نے نماز تو پڑھی لیکن وَلَمْ يَأْتِ الزَّكَاةِ،
لیکن اس نے زکوٰۃ نہیں دی، لم تقبل صلاتہ، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ زکوٰۃ کہاں دی کا مصرف کیا ہے؟ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو۔ پیغمبر فرماتے جس نے زکوٰۃ نہیں دی اور اس نے اگر نماز بھی پڑھی تو نماز قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، پیغمبر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہو کر عبادت اس وقت قبول ہوگی جب تم بندگان خدا کا خیال رکھو۔ اگر بندگان خدا کا خیال نہیں رکھا تم نے تو تمہارا نہ روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے عزیزان گرامی، آج ہم کو اس سے غافل نہیں ہونا ہے۔ خیال رکھیں معاشرے کا۔ اور مجھے آج بہت ساری باتیں عرض کرنا تھی، لیکن میں اشارتاً عرض کر کے اس کو آگے بڑھ رہا ہوں، بس صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں، صرف اور صرف معاشرے کی ضرورت پیسہ ہی نہیں ہے، سوسائٹی کی ضرورت، اسلامی سماج کی ضرورت صرف پیسہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ صرف خرچ کریں، نہیں، سب سے بڑی ضرورت پیسے سے بھی زیادہ وہ ہے اس معاشرے کو علم اور تعلیمی میدان میں مدد کرنا، آگے بڑھانا، تعلیم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، علم کے میدان میں۔ اتنی حدیثیں ہیں علم کی اہمیت کے اوپر۔ آج اگر ہماری قوم پیچھے ہے، پچھڑی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیمی میدان میں پیچھے۔ آج اگر ہم اپنی نسل کے لیے یہ تہیا کر لیں کہ اس نسل کو، آنے والی نسل کو ہمیں تعلیمی میدان میں آگے بڑھانا ہے، پھر کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو روک نہیں سکتی ہے۔ ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج اگر کوئی ترقی یافتہ نہیں ہے مسلمان تو اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے دماغوں میں غلط چیزیں راسخ کر دی گئی ہیں اور ہم بے توجہ ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں سید حسن نصر اللہ حزب اللہ لبنان کے جو سربراہ ہیں، ان کے پاس لوگ گئے اور کہا ان سے کہ یہ بتائیے، ہم بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے دشمن سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہماری خدمات لیجیے، آپ اپنی فوج میں، اپنے لشکر میں ہمیں بھی شامل کیجیے، اگر ہم کسی لائق ہیں تو ہمیں بھی شامل کیجیے۔ تو معلوم ہے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کو مزہ چکھانے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے ہم کافی ہیں، ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے جیالے، ہمارے بہادر، ہماری فوجیں، ہمارے اسلحے کافی ہیں، کہ پھر ہم کیا کریں؟ کہ آپ ایک کام کریے، آپ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر، اپنے اپنے محلوں میں جا کر کے اپنے لیول پر اپنی نسل، نوجوان نسل اور نوجوان اور چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور کاغذ دے دیجیے۔ کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں قلم اور کاغذ دے دیجیے، یعنی ان کو علمی میدان میں آگے بڑھا دیجیے۔ جب وہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھ جائیں گے تو پھر کوئی طاقت انہیں روک نہیں پائے گی۔ ہماری اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو یہ ہے مدد۔ اگر ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہو، اگر اسلام کی ہیلپ کرنا چاہتے ہو، اگر مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو یہ ہے اپنی نسل کو پڑھا لکھا بناؤ، اور جو جس لیول پر ہے، جو جس لیول پر ہے وہ اس لیول پر کوشش کرے، جس کی جو حیثیت ہے وہ اس حیثیت کے مطابق کوشش کرے، جس کی جو صلاحیت اور استعداد ہے وہ اس کے مطابق کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے میں ایک آدمی کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں، میں 10 کا نہیں اٹھا سکتا، ہو سکتا ہے کوئی آدمی 10 کا اٹھا سکتا ہے، 100 کا نہیں اٹھا سکتا، ممکن ہے کوئی 100 کا اٹھا سکتا ہے، 1000 کا نہیں اٹھا سکتا، ممکن ہے کوئی 1000 کا اٹھا سکتا ہے، ممکن ہے کوئی ایک اسکول بنوا سکتا ہے، ممکن ہے کوئی 10 اسکول بنوا سکتا ہے، ممکن ہے کوئی کسی کالج کی اور یا کسی یونیورسٹی کی
بنیاد رکھ سکتا ہے. سب کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، سب کی استعداد الگ الگ ہے. خداوند عالم ہم سے ہماری صلاحیتوں کے مطابق پوچھ تاچھ کرے گا. مجھ سے یہ نہیں کہے گا کہ تم ایک بچے کو پڑھوا سکتے تھے تو تم نے 10 کو کیوں نہیں پڑھوایا، تم نے 50 کو کیوں نہیں پڑھوایا. لیکن وہ یہ ضرور پوچھے گا کہ ایک کو پڑھوا سکتے تھے تو ایک کو کیوں نہیں پڑھوایا. ارے ایک کو بھی نہیں پڑھوا سکتے تھے لیکن موٹیویٹ کر سکتے تھے، انکریج کر سکتے تھے، ہمت دلوا سکتے تھے لوگوں کو، جذبہ لوگوں کے دلوں میں انڈھیل سکتے تھے. کم سے کم تمہیں تجربہ تھا، تمہارے پاس صلاحیت یہ تھی کہ لوگوں کو اس طرف کھینچ کے لے آؤ جو توجہ ہٹ چکی ہیں، جو توجہات ہٹ چکی ہیں، جو ذہن ہٹ چکے ہیں، انہیں علم کی طرف مائل کر لو. یہ کیا کہ نہیں کیا؟ عزیزان گرامی، قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہوں گے جو اللہ نے ہمیں دی. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھیے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس دن سوال کیا جائے گا. عزیزان گرامی یاد رکھیے، کوشش کریں کہ روز محشر کے لیے آمادگی، وہاں کے سوال اور جواب، بالآخر جانا ہے نا، ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے بارگاہ الہی میں. کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، سب کو جانا ہے. تو جانا ہے تو وہاں کی تیاری بھی کرنا ہوگی، کردار کو اس لائق بنانا ہوگا کہ ہمارا کردار اہل بیت سے مشابہ ہو. اہل بیت اطہار نے کتنا ایثار کیا، کتنی قربانیاں دی. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کو جاگ رہا تھا، میں نے کانوں سے سنا کہ میری والدہ گرامی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں ہیں، مصلی پر بیٹھی ہیں اور دعائیں مانگ رہی ہیں. اب جو میں نے غور سے سننا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دوسروں کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، دوسروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے اور چاہنے والوں کے لیے، انسانیت کے لیے. امام فرماتے ہیں کہ اس رات میں سویا نہیں، میں رات بھر سنتا رہا کہ میری والدہ گرامی کس کس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کس کس کے لیے اللہ سے مانگ رہی ہیں. کہتے ہیں صبح نمودار ہو گئی لیکن میری والدہ گرامی نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی، ساری دعائیں دوسروں کے لیے. میں نے پوچھا پڑھ کے، اماں جان، اے والدہ گرامی، رات بھر آپ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتی رہی، اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں اللہ سے؟ تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، الجار ثم الدار، بیٹا پہلے پڑوسی کا حق ہوتا ہے، گھر والے بعد میں ہوتے ہیں. اللہ، یہ ہے تعلیمات اہل بیت، یہ ہے در اہل بیت کی تعلیم. ایثار، قربانی، سیکریفائز اہل بیت سے سیکھے. کوئی خود بھوکے رہے، خود فاقہ کیا، لیکن دوسرے کو اگر دیکھ لیا پریشان ہے تو اس کا انتظام پہلے کیا. اب میں یہاں پہ واقعات نہیں سنا سکتا بہت زیادہ، لیکن بھرے پڑی ہے تاریخ. اور ایثار کبھی مال کا ہوتا ہے، ہم تو اسی پہلی منزل میں اٹک جاتے ہیں کہ مال کا ایثار نہیں کر پاتے، مال کو اپنے سے کھینچ کے دوسرے کی طرف راہ خدا میں تکلیف ہوتی ہے دینے میں. لیکن اہل بیت اطہار نے وہ ایثار کہ خدا کی قسم کانپ جائے ذہن اور تھرا جائے انسان کا بدن. مال بھی دے دیا راہ خدا میں، مال کو بھی قربان کر دیا، جان کو بھی قربان کر دیا، اولاد کو بھی قربان کر دیا، عزت کو بھی اللہ کی راہ میں داؤں پر لگا دیا. آوازی تعز من تشاء وتذل من تشاء، اے معبود تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے.
کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا. کس کی خاطر؟ خدا کی خاطر. اللہ نے کہا کہ ہاں تم نے میری خاطر اپنی عزت کو داؤں پر لگایا تو تم کو ایسی ایسی عزت دوں گا، تم کو ایسی عزت دوں گا کہ تا قیام قیامت اس میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ روز بروز اضافہ ہوتا چلا جائے. آج کوئی نہیں ہے جو یزید پلید اور معاویہ جیسی خبیث لوگوں کا نام زبان پہ لے. کوئی نہیں ہے کہ جو ان کا تذکرہ کرے، کوئی نام لیوا نہیں ہے. لیکن حسین ابن علی فرزند زہرا دل بند مصطفیٰ ہر ایک کے دلوں میں چھایا ہوا ہے، ہر ایک کے دل میں بسا ہوا ہے. یہ وہی ایثار کا نتیجہ ہے، یہ اسی قربانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ حسین نے کہا کہ اے معبود تیری راہ میں مال بھی قربان کر دوں گا، میں جان بھی قربان کر دوں گا، میں اولاد بھی قربان کر دوں گا. اور حسین نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. عزیزان گرامی، ہاں عزاداران مظلوم کربلا، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ حسین نے علی اکبر کا سینہ پیش کر دیا، عباس کے بازو پیش کر دیے، جناب قاسم کی لاش پامال ہو گئی، اون و محمد شہید ہو گئے. سب ساتھی حسین نے مسکراتے مسکراتے بارگاہ رب میں قربان کر دیے. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے جب حسین کے پاس اب کوئی نہ بچا اور قربانیاں حسین کی ختم ہو گئیں، اب قربان ہونے کے لیے کچھ نہ رہا، اب راہ خدا میں دینے کے لیے کچھ نہ بچا، تو ایک مرتبہ حسین مقتل میں اور آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری آواز پر لبیک کہے. تاریخ یہ بتاتی ہے حسین کی آواز میں اتنا درد تھا، اتنا درد تھا اس آواز میں کہ خیمے کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا. خیمے کے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں. حسین پلٹ کے آئے، آواز دی اے میری بہن زینب، ابھی تمہارا بھیا زندہ ہے، میری زندگی میں رونے کا کیا سوال، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی کیوں روتی ہو میری بہن. کہا بھیا آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے، آواز دلاؤ میرے علی اصغر کو، میری آغوش میں دے دو. تاریخ یہ بتاتی ہے رباب نے اپنے لاڈلے کو اٹھایا اور لانے کے بعد حسین کی آغوش میں دیا. کہا کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتا ہوں دیکھوں شاید اشقیہ کو 6 مہینے بچے کے اوپر کچھ ترس آ جائے، ممکن ہے ایک قطرہ پانی کا مل جائے. سکینہ نے کہا بابا اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہیں، تمہاری سکینہ تو پیاسی رہ جائے گی. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ علی اصغر کو آغوش میں لیا اور ابا کے دامن کا سایہ کیا. چلچلاتی دھوپ میں حسین اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو لے کے چلے اور جب فوج اشقیہ کے سامنے پہنچے تو ایک جملہ کہا کہ یہ بتاؤ اگر تمہاری نگاہ میں یہ حسین قصوروار ہے تو بتاؤ اس 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے، تم اس کو خدا کر کے ایک گھونٹ پانی پلا دو. ملتا ہے کہ فوج اشقیہ میں کوہرام برپا ہو گیا، منہ پھیر کے لوگ رونے لگے. ایک مرتبہ عمر سعد کی آواز گونجی اینا ہرملا کہاں ہے؟ اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، یہ وہ موقع تھا کہ امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا، اپنے شیعوں کو یاد کیا، ہمیں اور آپ کو یاد کیا. ایک مرتبہ امام نے شعر پڑھے، شیعتی ماما شریف تم ماس بن فذکرونی اور سمعتم بشہید او غریب فانتبونی. اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو ضرور یاد کرنا، جب تمہیں کسی کی بے کسی پہ رونا ہے تو حسین کی بے کسی کو یاد کر کے رونا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں لیتنی
کنتم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے کاش میرے چاہنے والے تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کیفاس تسخیل طفلی، اپنے بچے کے لیے کیسے میں پانی مانگ رہا تھا، کیفاس تسخیل طفلی فابا ان یرحمونی، میں نے بچے کے لیے کیسے کیسے پانی مانگا، دشمنوں نے کیسے بے رحمی سے جواب دیا، اے کاش تم سب ہوتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے امام نے فرمایا بیٹا تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، تم ذرا ان کو بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو، کتنے پیاسے ہو۔ بس علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی۔ ایک مرتبہ آواز ہے ہرملا جلدی کر، تیر کو چلائے کمان میں ہرملا نے جوڑا۔ تاریخ بتاتی ہے تیر کو پھینکنا چاہتا ہے، تیر تھرا کے زمین پہ گرا، پھر سے تیر کو اٹھایا چلانا چاہا، پھر زمین پہ گرا۔ عمر سعد نے کہا ارے تجھے کیا ہو گیا؟ مجھ سے کوئی پوچھتا تھا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو تیرا نام لیتا تھا، لیکن آج تجھے کیا ہو گیا؟ ہرملا نے کہا ارے جو میری نگاہیں دیکھ رہی تمہیں کیا خبر، جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں کوئی نقاب پوش بی آگے کہتی ارے اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا، اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا۔ ایک مرتبہ ہرملا نے نشانہ لیا، تیر چلایا، علی اصغر کے گلے پہ آ کے تیر، فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھ پہ پلٹ کے رہ گیا۔ امام نے آسمان کا رخ کیا، زمین کا رخ کیا، اے خدا گواہ رہنا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک مرتبہ علی اصغر کی لاشے کو ہاتھوں پہ لیا، حسین چاہتے ہیں خیمے کی طرف جائیں، خیمے میں جانا چاہتے ہیں لیکن ہمت ساتھ نہیں دیتی، سوچتے ہیں میں رباب سے وعدہ کر کے لایا تھا تیرے بچے کو پانی پلا کے لاؤں گا، سکینہ سے کہا تھا تمہارے بھیا کو پانی پلا کے لاؤں گا، خیمے میں پہنچوں گا تو کیا جواب دوں گا، کیسے سامنا کروں گا؟ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پھر پیچھے ہٹے، ایک مرتبہ طاقت کو سمیٹا، تمام تر ہمتوں کو جمع کیا، حسین نے خیمے کی طرف قدم بڑھانا شروع کیے، جیسے ہی در خیمہ پر پہنچے ارے رباب سے پہلے سکینہ در خیمہ پر آ گئی، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، ارے آپ کی بیٹی سکینہ پیاسی رہ گئی، اتنے میں رباب بھی آ گئی، ایک ہاتھ سے سکینہ کو گلے لگایا، دوسرے ہاتھ سے ابا کے دامن کو ہٹایا، ارے کیا دیکھا، ننھا سا گلا، 3 بھال کا تیر، بس رباب نے ایک جملہ کہا امثلو کا ینہار، اے میرے بچے کیا تجھ جیسے چھوٹے معصوم بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزیز تاریخ میں لکھا ارے بچے کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا، ہائے علی اصغر، ماں نے اپنا سر پیٹا، اے میرے بچے مجھے معاف کر دینا، میرے لال مجھے کیا خبر تھی تو پانی پینے جائے گا، دشمن تجھے ایسے پانی پلائیں گے کہ تو کبھی پانی نہیں مانگ سکے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پالنے والے تمام اموات مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کی بخشش اور مغفرت فرما، پالنے والے ہمارے اعمال کو اس لائق بنا کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو سکیں،
پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ تمام تر بیماریوں سے اور مخصوصاً اس وبا سے تمام عالم انسانیت کو محفوظ فرما۔ پالنے والے شیعہ حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ تو ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے ہم سب کو ان کے انصار اور ان کے چاہنے والوں میں اور ان کے مددگاروں میں اور ناصروں میں شامل فرما، بحق محمد والہ الطاہرین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔